اب آتی ہے 7ویں دلیل، اور وہ ایک اور حدیث ہے ہمارے جو مخالفین کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قول آپ نے کب اور کس پس منظر میں بیان فرمایا؟ یہاں پر یہ علماء کرام ڈنڈی مار جاتے ہیں اور سیاق کو سباق عوام الناس کے سامنے پیش نہیں کرتے، اور جو کرتے بھی ہیں وہ ایسا نتیجہ نکالتے ہیں جو قرآن و حدیث کے واضح بیانات کے خلاف جا پڑتا ہے۔ سیاق و سباق یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر یعنی مدینہ کا امام مقرر فرمایا۔ حضرت علی کے لیے پیچھے رہ جانا ان کے لیے دوہرا صدمہ تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک تو میں جہاد سے محروم رہ جاؤں گا اور دوسرے لوگ بھی باتیں بنائیں گے کہ رسول اللہ ناراض ہیں، اسی لیے عورتوں اور بچوں کا امیر بنا کر جا رہی ہیں۔ یہ بات حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منوان اسی طرح عرض کر دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ آپ کو کسی ناراضگی کے باعث چھوڑ کے نہیں جا رہے، بلکہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی غیر حاضری میں ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پر وقتی طور پر امیر بنا کر گئے تھے، ٹھیک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو وقتی طور پر اپنی غیر حاضری میں قوم پر امیر بنا کر جا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ تاکید بھی فرما دی کہ وہاں موسیٰ اور ہارون دونوں ہی نبی تھے، لہٰذا آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ بھی ہارون علیہ السلام کی طرح میرے ساتھ نبی ہیں۔ یہاں نبی صرف میں ہی ہوں، اے علی آپ نہیں، غیر انک لست نبی۔ اور اسی حدیث کے ایک مختلف ورژن میں فرمایا کہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی نہیں، یعنی آپ میرے بعد نبی نہیں ہیں۔ یہ حدیث اس خاص موقع پر بیان فرمائی گئی، اس کے مخاطب صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات تھی، نہ کہ بعد کے زمانے کے لوگ، کیونکہ زمانے کے لحاظ سے بعد میں ایک نبی کے آنے کی بشارت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے چکے تھے۔ یہی معنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب قرۃ العینین فی تفصیل شیخین میں بیان کیے ہیں۔ اس پر یہ کہہ دینا کہ اگر امت میں کوئی نبی ہو سکتا تھا تو اس موقع پر حضرت علی کو کہا جاتا کہ وہ امتی نبی ہیں۔ جب علی امتی نبی نہیں ہو سکتے تو کوئی بھی امتی نبی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس بات کا جواب بھی سماعت فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب نبی کی ضرورت ختم، تو پھر کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ امتی نہ غیر امتی، نہ نیا اور نہ ہی پرانا۔ لیکن اس کے باوجود آپ غیر احمدی حضرات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اڈیک لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں کے منطق کے مطابق اپنے گھر کو بچانے کی ضرورت ہو تو ہمسائے کی مدد آپ کو منظور ہے، لیکن اگر اپنے ہی گھر کا فرزند اگر مدد کے لیے اٹھے تو وہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے اور منظور نہیں، اور پھر دعویٰ آپ کا یہ کرنا ہے کہ آپ بہترین امت ہیں۔ اب لیتے ہیں دوسری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا تھا کہ امت محمدیہ کا موازنہ امت موسویہ کے ساتھ ہے۔ امت موسویہ میں ایک نبی کی وفات کے بعد اس کا جانشین بھی نبی ہی ہوتا تھا، لیکن میری امت میں ایسا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا جانشین نبی کے بجائے خلیفہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی کہ نبی بے موسم یا بے وقت نہیں آیا کرتے۔ نبی کے آنے کا بھی وقت ہوتا ہے اور جانے کا بھی، اور قرآن کریم سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت کب آتا ہے اور اس امت میں بھی کب آنا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کے آنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب بحر و بر ہر جگہ ظلمت چھا جاتی ہے، انسانی قدریں کھو جاتی ہیں، انسان اللہ کے قریب ہونے کے بجائے شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے، تب اللہ تعالی نبی بھیجا کرتا ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور کی وضاحت کر کے بتا بھی دیا کہ اس امت پر بھی وہ وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا اور قرآن صرف لکھے جانے کے لحاظ سے باقی رہ جائے گا، حقیقت میں اس کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا۔ علماء اس وقت کے بدترین اخلاق کے حامل ہوں گے، مثلاً جیسے بعض لوگ دوسروں کی قابل احترام شخصیات کو بابے اور دجال کے الفاظ سے موسوم کرتے ہیں۔ نیز یہ علماء جہالت پر مبنی فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ مساجد ایسے علماء کی نمازیوں سے بھری تو ضرور ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ شراب خوری، جوا، زنا اور دیگر جرائم اور گناہ عام ہو جائیں گے۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ تب دنیا کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجے گا یا نہیں؟ نبی کی ضرورت تو ثابت ہو گئی، لیکن آپ کے علماء اب چور دروازے سے پیچھے سے ایک نبی کو لانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو 2000 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ ہیں جو واپس آئیں گے۔ اگر کسی پرانے نبی کو ہی واپس لانا تھا تو میں پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آتا۔ ان سے بڑھ کر کس کا حق تھا کہ آپ کی امت کی باغ دوڑ سنبھالے، بجائے اس کے آپ ہمسائی امت کا ایک نبی واپس لے کر آتے ہیں۔ اس پر آپ علماء کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے 2000 سال سے زندہ رکھا ہوا ہے تو یہی مصلحت ہے کہ تاکہ وہ امت کی بھاگ دوڑ آ کے سنبھالیں۔ اگر اس کام کی خاطر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہ دیتا تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے زندہ ہوتے اور آپ ہی اس امت کی بھاگ دوڑ سنبھالتے، نہ کہ کوئی اور۔ بات دراصل یہ ہے، قرآن پاک کی 30 آیات اور متعدد صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا وہ تو وفات پا چکے ہیں، لہٰذا وہ بہرحال واپس نہیں آ سکتے۔ آپ لوگ جتنا چاہے زور لگا لیں اور جتنا چاہے انتظار کر لیں، خدا تعالیٰ اپنا قانون نہیں بدلا کرتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، وفات یافتہ انسان دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اس ضمن میں بہت سی ویڈیوز حوالہ جات کے ساتھ ہمارے چینل پہ موجود ہیں جہاں سے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب تیسری بات، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری روشنی ایسی نہیں کہ میری وفات کے ساتھ ہی اس دنیا سے غائب ہو جائے، میری روحانی روشنی میرے ساتھ زمین سے رخصت نہیں ہو جائے گی، بلکہ میری صدی بہترین صدی ہے، پھر وہ صدی جو اس کے بعد ہے اور پھر وہ جو اس کے بعد ہے، یعنی ان 3 صدیوں کے بعد امت میں گمراہی اور روحانی انحطاط کا دور آیا ہے جو 1000 سال پر ممتد رہا ہے۔ لہٰذا اسلام کی پہلی 3 صدیوں میں رسول اللہ کے بعد نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب نبی کی اس دور میں ضرورت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ حضرت علی کو یا کسی اور شخص کو اس دور میں نبی بنا کر بھیجتا ہی کیوں؟ طبیب تب ہی آتا ہے جب بیمار بھی موجود ہوں۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ محمد رسول اللہ